بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی ابھی ہم اصول فقہ الوجیز پڑھیں گے، اور عوارض ہم پڑھ رہے ہیں، رکاوٹیں، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ انسان کو پابند کیا گیا کہ آپ کے اوپر یہ برڈن ہے، یہ بوجھ ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کے یہ جو بوجھ ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں، اور انسان کو جو مکلف بنایا گیا اس کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا پاگل پن کے حوالے سے، اگر ایک بندے میں پاگل پن پایا جا رہا ہے تو کس طرح جو ہے نا وہ اس کی جو حیثیت ہے جیسا کہ ایک عام بندے کی حیثیت ہے اس سے مختلف ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے العطا، کم عقلی، پاگل پن اور کم عقلی۔ جو مصنف ہے یا جو عام ہماری کتابیں ہیں انہوں نے اس میں فرق کیا ہوا ہے کہ دونوں میں ڈفرینس ہے، پاگل پن الگ ہوتا ہے اور کم عقلی الگ ہوتی ہے۔ تو العطا، اب اس کی ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ ساری لکھ دی ہے کیونکہ اس نے لمبی ڈیفینیشن کی ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا اختلال فی العقل، یہ عقل میں کمی ہوتی ہے، یجعل صاحبہ، جو بنا دیتی ہے اپنے صاحب کو قلیل الفہمی، کہ اس کی فہم کم ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے، کم سمجھ بوجھ ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آگے سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے یجعل صاحبہ قلیل الفہمی، کم عقلی کر دیتی ہے اپنے صاحب کو، قلیل الفہمی، کم سمجھ والا، سمجھ کم ہوتی ہے، مختلط الکلامی، غلط ملط بات والا، ملی جلی بات والا، مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں صحیح بھی کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا بندہ صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جناب نا وہ ہوائی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے، ہوائی باتیں۔ تو کیونکہ اس کی جو دماغ ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا تو اس کے پاس ہی نا ایک بندہ مطلب کھڑا ہوا تھا گاؤں میں، تو وہ بھی مجھے جانتا تھا، میں اس کو بھی میں نے سلام علیہ پہلے میں سے ملا، کیا حال آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو ساتھ ہی مجھے کہتا ہے حال چال پوچھ کے نا اور ٹھیک ہو؟ میں کہا بڑی بات ہے، میں کہا دیکھو ملاقات ہوئی، ہاں جی ادھر رہتے ہیں ادھر سے۔ کہتے یار تین پرسوں کام کیا سے کیتا ہی نہیں جگہ، تو چنگا بندہ ہے اتنے لگا پھرنا تو اور کام ہی نہیں کرتا ہے گا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کون سا کام کیا؟ میں نے کہا بھی ملا بھی مجھے کہہ رہا ٹھیک، وہ دوسرا کہہ رہا تھا مجھے اس نے پیتی ہوئی ہے، دماغ نا کم نہیں کرتا پیا، وہ تو شکر کرو، میں کہہ رہے تھے بھی حافظ صاحب ملتا پیا، الٹی سیدھی گالی نہ کر دے پے، وہ پی کے آیا ہے، پینا سمجھتے ہیں نا، پی کے آیا ہے تو یہ ٹون ہویا ہے، آگے میں کہہ رہا یہ ٹون ہویا ہے، یہ تائیں گلاں کر گیا۔ تو یہ چیز ہے مختلط الکلامی، ملی جلی بات والا اس کو بنا دیتا ہے، وہ فاسد تدبیری، اور تدبیر کی خرابی والا، غلط تدبیر والا، یعنی وہ صحیح تدبیر نہیں کر سکتا، صحیح تدبیر اب یہ دماغ سے کام نہیں کر رہا تو بندہ تدبیر کیسے کرے گا؟ آپ کو میں نے کہا نا وہ ہمارا ایک عزیز جناب گیا گاڑی لے کر، پاں اندر والے نے بھنگ پی ہوئی تھی، اب جناب وہ سامنے درخت تھا تو کافی دیر کے بعد نا وہ اندر سے کہہ رہا ہے میں کنڈا کھول رہا ہوں، کنڈا نہیں مل رہا، تو اس نے جناب گیٹ سے دیکھا بھائی کنڈا کدھر ہے، کدھر سے کھول رہا ہے، تو وہ درخت کو جفا لگا کے ایسے کر رہا تھا یار کنڈا کتنے ٹر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے فاسد تدبیر، جو تدبیر کی خرابی والا اس کے، یعنی وہ تدبیر صحیح کر ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے نا کہ بھئی جو فلاں کام ہے اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، فلاں کام کو کیسے کرنا ہے، یہ میں کام کروں گا تو اس کا اثر کیا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب چھوٹا بچہ تدبیر صحیح کر سکتا ہے کہ بھئی میں ادھر سے گزروں گا مجھے کتا کاٹ لے گا، یا میں ادھر سے گزرنے لگوں گا میں نیچے گر جاؤں گا، نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے نا بچہ گر جاتا ہے، بچہ گزرنے لگتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہوتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے کہ میں وٹا پکڑ کے جاتا ہوں، میں ڈنڈا پکڑ کے جاتا ہوں، اگر اس نے ایسے کیا تو پھر میں ایسے کروں گا۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ کتا بھونکے گا وہ اتنے لمبا بہ جائے گا، بڑا بندہ کیا کرے گا؟ کتا بھونکے گا وہ یا تو مارے گا یا بھاگے گا، یہی تدبیر ہے نا۔ تو وہ بیچارہ تدبیر ہی نہیں کر سکتا، غلط تدبیر کرے گا وہ، یہ بندہ کم عقل غلط تدبیر کرے گا، یہ ڈیفینیشن وہ کر رہا ہے۔ اختلال فی العقل، عقل میں کمی، یجعل صاحبہ، جو اپنے صاحب کو بنا دیتی ہے قلیل الفہمی، کم سمجھ والا، اس کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور گڈ مڈ باتیں جو ہیں وہ غلط، مطلب میری جولی میں کرتا ہے صحیح اور غلط، اور جو تدبیر ہے اس کی وہ غلط ہوتی ہے۔ ویسے اس نے یہ جو کیا ہوا ہے نا، یہ جو تقسیم کی ہے پاگل کی اور یہ کم عقل کی، بیسکلی مجھے ویسے اس میں اختلاف ہے، اور ماہرین نے کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھیں اور ڈیٹیل کے ساتھ میں نے نہیں پڑھا، میں پڑھوں گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، یہ میں نے اشارہ پہلے بھی دیا تھا ابھی بھی دے رہا ہوں۔ اب اس میں اس نے لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب والے نے کہ اگر جو کم عقل ہے اس میں دو صورتیں کہ لا یبقی معہ ادراک و تمییز، یہاں پہ غلط ملت کر دیا، ادراک اور تمیز ہی باقی نہیں ہے، ادراک اور تمیز ہی باقی نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہہ دیا کہ ایسا جو کم عقل ہے، المعتوہ بشار الب، ایسا جو کم عقل ہے کل مجنون، وہ مجنون کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟
اور جیسے پاگل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اہلیت ادا اس میں نہیں پائی جاتی، کیوں؟ کیونکہ اہلیت ادا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کے کاموں کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، اہلیت ادا، اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اور اہلیت وجوب کا کیا مطلب ہے؟ کہ حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے اوپر ہیں، آپ کے حق میرے اوپر، میرے حقوق آپ کے اوپر ہیں، یہ اہلیت وجوب ہے۔ تو اہلیت وجوب تو پاگل میں پائی جاتی ہے، لیکن اہلیت ادا نہیں پائی جاتی۔ کبھی دیکھا ہے پاگل کوئی نہ لوگ کہیں کہ چلو نماز پڑھ جا کے سارے دن باہر پھردا رہنا تو لودو پٹھیا، ٹھیک ہے، انہوں لتا پاں چک کے اگے جا کے امام دے نال بن دیو بھائی ایک تک لو تو نماز پڑھ، تو پڑھتا نہیں، سارے دن لوگوں نے بٹے مار دیا تو باہر پھردا رہتا روٹی کھا کے ہر ڈرام کے پاسے، کبھی دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ اہلیت ادا نہیں ہے، اہلیت ادا نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ قسم بنا دی ہے کہ ایک وہ کم عقل ہوتا ہے جس کے ساتھ ادراک اور تمیز نہیں ہوتا، اور وہ مجنون پاگل کی طرح ہے، کیوں؟ کیونکہ آدمی آدم و اہلیت الادا، اہلیت ادا اس میں نہیں ہے۔ اور الماتو مہجور علیہ لذاتی، آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ماتو ہے وہ مطلب جو بھی ہو اس کے اوپر پابندی ہے لذاتی ہی، سوری یہ والا جو ماتو ہے اس کے اوپر پابندی ہے لذاتی بذات خود۔ اب یہ نہیں کہ عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر ہی ہے، ٹھیک ہے، کم عقلی کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی ہے۔ اگر آپ معاملہ کوئی کر لیتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ ادھر تو اس کا معاملہ کل عدم، اس کا معاملہ کل عدم۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی صاحب دیکھیں جی وہ ہمارے محلے میں فلاں کا جو مرغہ ہے بہت اچھا ہے، اور ان کا پاگل سا کوئی بچہ ہو یا کوئی بندہ ہو اس کو دے کے 100 روپے کا مرغہ دے دو، وہ کوئی مسئلہ نہیں، یا اس کو 2 ٹافیاں پکڑاؤ مرغہ لے لو، کہتے لے لو، آپ معاملہ نہیں کر سکتے ایسے بندے کے ساتھ، وہ معاملہ کل عدم ہے۔ یس، اگر آپ نے مرغہ روسٹ کر کے کھا بھی لیا تو پھر بھی آپ کو فائن پڑے گا، مرغے کی قیمت دینا پڑے گی، جتنا مرضی شور میں جاؤ بھی ہم نے تو آپ کے بندے سے لیا تھا اور اس نے جناب مجھ سے فلاں چیز کھائی تھی یا میں نے فلاں چیز دی تھی۔ دوسری صورت وہ کہتا ہے کم عقل کی وہ ہوتی ہے یب کا ماؤ ادراک و تمیز، ادراک اور تمیز باقی رہتا ہے، ادراک اور تمیز باقی رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ فرق کر سکتا ہے بھئی یہ چیز غلط ہے یا غلط نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ایسا جو کم عقل ہوتا ہے لیکن عقل کم ہے، تو یب کا ماؤ ادراک و تمیز، یہ کا سبی الممیز، یہ چھوٹے بچے کی طرح جو تمیز کر سکتے ہیں، جو بچہ تمیز کر سکتا ہے، بالغ نہیں ہوگا نا، تو جو اس کے احکام ہیں وہی ایسے کم عقل کے احکام ہیں۔ نیچے میں نے لکھ دیے، اور اس میں اہلیت ادا بھی ناقص ہے، اہلیت ادا بھی ناقص ہے۔ تو ناقص ہونے کا مطلب پھر یہ ہے کہ بعض چیزوں کا اعتبار ہے، بعض کا اعتبار نہیں ہے، بعض اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بعض نہیں ہیں۔ کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اعتبار ہے اور ہر چیز آپ کے اوپر ہے، کامل ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور ناقص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بعض چیزیں ہیں، کیسے؟ میں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ لا تجب علیہ العبادات، عبادت واجب نہیں، چھوٹے بچے پہ واجب ہے، اور بالغ نہ ہو بچے پہ واجب ہے نہیں واجب، تو عبادات واجب نہیں ہے۔ ولیکن اداؤہا، سوری یہاں پہ میں نے غلط لکھ دیا، اداؤہا یصح، لیکن ان کی جو ادائیگی ہے وہ ٹھیک ہے، عبادات واجب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ ولیکن اداؤہا یصح وتجب علیہ حقوق العباد المالیۃ، بندوں کے حقوق جو مالی ہیں نا وہ اس کے اوپر واجب ہیں، لا العقوبات، لیکن سزائیں نہیں ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں گیا، وہ بیٹی میرے ساتھ تھی بازار میں، ایک بندہ آیا پیچھے سے تھپڑ مار کے آگے جال پڑا، مجھے بڑا غصہ ہے، میں بھائی یہ کون ہے، پہلے سے کہ میں اس کو کچھ کہوں، چھوٹا سا وہ ہے نا، تو عجیب سا ہو لیا اس کا، انہوں نے کہا یہ پاگل ہے ایسے ہی، میں چپ کر گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر حریم کہتی ہے بابا یہ دیکھ لو یہ کون ہے، یہ تھپڑ مار چلا گیا، آگے جا کے اس نے کیا کیا، گند پڑا ہوا تھا، ایک بندہ بائک کے اوپر کام کر رہا تھا، وہ گھن چوک کے اندر تو چھوڑ دیتا، ہاں، اور وہ دوسرا بندہ اٹھا، اس نے ڈنڈا لے گا دفعہ ایسے اس کو ڈرایا، پھر وہ آگے چلا گیا اور آگے سے بھی اس کو ایسے کر رہا تھا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ پاگل ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بندوں کے مالی حقوق جو ہیں یہ واجب نہیں ہیں، لا العقوبات، سوری واجب ہیں لا العقوبات، لیکن سزائیں واجب نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر لیتا، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے تھپڑ لگاؤ، اس کو نہیں پتا نا وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی، پہلے بندہ پاگل خانے میں چلا گیا، بیٹھا پیچھے ایک بندہ رکھ کے چان مارے ٹھا، پیچھے دیکھیا پاگل، وہ گھستا پہ ہاں، ایسے کئی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو پاگل خانے میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں بندوں کے جو مالی حقوق ہیں وہ واجب ہیں، لیکن جو سزائیں ہیں وہ واجب نہیں ہیں۔ اب اگر وہ کام کو کر لیتا ہے، ایسا جو ماتو ہے کم عقل، وہ کام کر لیتا ہے، اب اس کے کام کا اعتبار ہے یا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں تصرفات المفیدہ نافذۃ، اگر اس نے مفید تصرف کیا ہے، اس نے کام کیا اور وہ ٹھیک ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ویسے کام کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے، فرض کہ یہ 100 روپے کی ہے، اس نے 100 روپے کی 100 سے اوپر بیچی ہے تو ٹھیک ہے، نافذۃ، یہ تصرف نافذ ہوگا۔
تصرفات الزارہ اور نقصان دہ تصرفات بعض دلاتے ہیں، یہ کال عدم ہے. یہ چیز 100 روپے کی ہے اور وہ کتنے کی 5 روپے کی دیتا ہے، یہ کال عدم. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ پیور نقصان ہے، لاس ہے. الدائرہ التصرفات الدائرہ بین الافادہ والضرر، یعنی مفید اور نقصان ہونے کے درمیان جو تصرفات گردش کرتے ہیں ادھر، جس میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ بھئی آیا یہ جو کام کیا گیا ہے اس میں لاس ہوا ہے یا کہ بینیفٹ فائدہ ہوا ہے. تو ایسے جو تصرفات ہیں اجازت الولی، ولی کی اجازت کے اوپر ان کا دار و مدار ہے. میں نے اشارہ دے دیا اجازت الولی ہے. اگر ولی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اگر ولی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے. فرض کیا اس نے کوئی جانور تھا، بکری تھی، اس نے بیچ دی، مثال دے رہا ہوں، بکری ہے وہ بیچ دی. ایک سائیکل ہے پرانی، اس نے وہ بیچ دی. اب گھر والا مالک کہتا ہے ٹھیک ہے یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں اتنے کی، میں تو پہلے بیچنا چاہتا سی، ٹھیک ہے اس نے دے دی کوئی بات نہیں تو صحیح ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ میں اس نے سستی دے دی ہے تو ٹھیک ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ اس کے احکام ہے، یہ اس کے احکام ہے. اب چونکہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ عراق میں، شام میں، مصر میں پڑھائی جاتی ہے، تو ان کے جو قوانین ہیں وہاں کے ان کو بھی مصنف جو ہے یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. کہتا ہے جو القانون العراقی، جو عراق کا قانون ہے، جعل الماتوہ کالصغیر الممیز، اس نے جو کام عقل ہے نا اس کو اس جیسا بنا دیا فی الاحکام یا احکام میں، دون تفریق بین قسمئی، تفریق نہیں کی دونوں قسموں کے درمیان، کوئی فرق نہیں کیا ایک یہ قسم ہے ایک وہ ہے، ایک میں جو ماتو ہے وہ کل مجنون ہے، ایک میں کالصبی الممیز، ایسا نہیں کہا. کہتے ہیں ھذا خلاف المستفاد من اقوال الفقہاء، یہ فقہاء کے اقوال سے جو چیز حاصل ہوئی اس کے برعکس ہے، یہ اس کے برعکس ہے. کیوں ایسا کیوں کیا ہے؟ اصل میں جو چیزیں ہیں نا کیا کہتے ہیں ادھر ماضی کی جو چیزیں ہیں یا جو ماضی کی جو تحقیق کی گئی ہے، تو جدید دور میں ہمارے پاس بہترین سورسز ہیں، ایسے سورسز ہیں جو ماضی والوں کے پاس نہیں تھے. اور ایک چیز کی تحقیق کرنے میں ماضی میں انہوں نے قیاس، اندازے اور سوچ کے کہ بھئی بہتر سے بہتر یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک جو چیز ہے جو آپ کو جو ایک سورس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے جس کا پہلے نہیں پتہ تھا. اب جراثیم ہے نظر نہیں آتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، خوردبین کے ذریعے بہت سی چیزیں آپ کو کائنات میں آپ اس کو ایکسپلین اور انداز میں کرتے تھے لیکن دوربین کے ذریعے پتہ چلا اچھا یہ فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے، چاند کے اوپر کہتے ہیں جی اماں بیٹھی بڈھی چرخہ کت دی پئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، شاعر عجیب ہی کہتے، شاعر کہتے تھے وہ میرے محبوب کو دیکھ کر جناب چاند نے پیٹ کے تھے منہ کالا کر لے. لو ایکسپلینیشن ہو رہی. تو آج کل آپ لگاؤ دوربین، آپ کو پتہ چل جائے گا بھی وہاں پہ کیا ہے، کتنے سورج ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے گلیکسی، یہ سارا سسٹم آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ چیز انسان کے اندر بھی باہر بھی وہ چلے گئے، پہنچ گئے اندر تک بھی. یہ کس سے بنا، یہ سکن، آگے وہ کس سے، آگے پھر یہ سارا سسٹم سارا کیسے اندر مطلب ہے سرکولیشن ہے اور یہ سارا فنکشن ہے باڈی کا، سب چیزیں. اچھا، اس لیے وہ جو جدید ماہرین ہیں، یہ جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بھائی جو ماڈرن دور کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کبھی پاگل ہے، ادھا پاگل ہے، اب پورا پاگل ہے، ادھا پاگل. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ہاں 2 قسمیں بنا دی ہیں کم عقل کی. تو اس لیے انہوں نے یہ قسم بنا دی. اور یہ والے جو لوگ ہیں القانون المدنی المصری، مصر والے، سوری یہ تو عراق والے ہیں نا، عراق والے. اچھا، جو مصر والے ہیں جعلہ کل مجنون، انہوں نے کہا کوئی کم عقل نہیں ہوتا ہے گا، اور یہ جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ مجنون ہی ہے اور اس کے سارے احکام پاگلوں جیسے ہیں. یہ نہیں کہ ادھا پاگل، پورا پاگل، پونا پاگل، ہاں ادھ پاگل، پائیا پاگل، کبھی سنا آپ نے؟ ہاں جی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جعلہ کل مجنون ہی، یہ جو تقسیم کی ہے یہ کوئی نہیں، یہ اس کو مطلب انہوں نے اس کو مجنون کی طرح کر دیا ہے. وطبق علیہ احکام المجنون، اور مجنون کے احکام اس کو لاگو کر دیے. مصنف تبصرہ کر رہا ہے، کہتا ہے ہوا مخالف لما ہوا مقرر فی الفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی میں جو چیز ثابت ہے مقرر ہے، یہ چیز اس کے خلاف برعکس. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جدید جو ماہرین ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے تو جدید چیزیں پھر آپ پڑھیں. ادھر آپ ادھر برین کی اسٹڈی کریں، برین کی فنکشن کو پڑھیں، کیسے مطلب یہ فنکشن کرتا ہے اور اس میں کیسے اگر پاگل ہوتا ہے تو کون سا حصہ جو ڈیمیج ہوتا ہے، اور اگر کم عقل ہوتا ہے تو کون سا حصہ ڈیمیج ہوتا ہے. یا آپ کو کوئی لائن تو کھینچے نا کہ بھائی یہ لائن ہے، اس کو کراس کریں گے تو جناب پاگل ہے، اس میں سے نیچے رہیں گے تو پھر یہ. تو اس لیے آج کل جو ہے نا وہ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے زیادہ. یہ نہیں کہ آپ ہوائی باتیں کر دیں بھائی ایک پاگل ہونا ہے، ایک ادھا پاگل ہے، ایک پونا پاگل ہے، ایک کم عقل ہے، ایک ادھا کم عقل ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ تقسیمیں ہم سوچ ویسے کر رہے ہیں نا. ہاں جی، یہ جناب کیا کہتے ہیں شاپنگ میں کم عقل ہے، ٹھیک ہے، یہ فیملی میں کم عقل ہے، ایسے اپنے پاس سے بنا کے نا تو تقسیم آپ کر دو. وہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گی.
تو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ مشاہدات کی دنیا ہے، تو مشاہداتی چیزوں سے ہم نتائج نکالیں گے. تو اس لیے پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جو جدید ہیں، اور جدید نے کیا لکھا ہے میں نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، پر کچھ میں نے پڑھا ہے، میرا خیال ہے وہ پاگل ہی جو ہے نا، پاگل رکھتے ہیں، اور یعنی مجنون والے جو باس ہیں، اور اس کو انسین اور انسینٹی کو بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ کم عقلی کو کوئی سیپریٹ چیپٹر دیا ابھی تک میں نے نہیں پڑھا، اور اس لیے مجھے بھی ویسے اس میں سے اختلاف ہے کہ یہ جو کم عقل کی ساری یہ تقسیم کی ہوئی ہے نا، ویسے عملاً اس کو ڈھونڈنا اوکھا کام ہے. کیوں ادھر؟ کیونکہ آگے چل کے آپ ایک بیوقوف کہہ رہے ہو، اور بیوقوف کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بیوقوف والے جو ہوتے ہیں نا اس کی تدبیر ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی آپ یہ چیزیں ایڈ کر رہے ہو. یہاں پہ درمیان میں آپ نے یہ کام کر رکھ دیا، پیچھے آپ نے پاگل رکھ دیا، ادھر آپ نے بیوقوف کے کام بھی وہی ہیں، تو کیا حد فاصل ہے؟ ہاں، ایک بندہ کہتا ہے میں پاگلوں لے، میں جناب ایتھے کھلونا، آپ اس کو دھکا مار کے پاگلوں میں لے جاؤ گے. ایک بندہ کام کرتا ہے، بیوقوف کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، صفا اس کو کھینچتی ہے، پاگل کہتے ہیں نہیں ساڈا ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ادھا وٹ کے ادھر، ادھا وٹ کے ادھر دے دو گے، بتاؤ. تو اس لیے جو ہے نا، جو جدید اسٹڈی ہے اس کو میرا خیال دیکھنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.